آپ سب نے زبور 23 تو پڑھا ہے اور آپ سب اس زبور سے بخوبی واقف ہیں۔ زبور 23 اس کے 5ویں آیت میں لکھا ہے، داؤد فرماتا ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ میرے ساتھ امیجن کیجئے، داؤد خدا کے بارے میں بتاتا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا میرا ہوسٹ ہے اور اس نے میرے آگے دسترخوان بچھایا ہے۔ اب خدا ہوسٹ ہے، ہی از انوائٹڈ بائی گاڈ، خدا نے اس کو دعوت دی ہے اور خدا نے اس کے آگے ایک بہت بڑا ٹیبل سجایا ہے، اور یہ ٹیبل کسی عام جگہ پر نہیں سجایا گیا ہے، یہ ٹیبل دشمنوں کے روبرو سجایا گیا ہے۔ ان ادر ورڈز، خدا داؤد کے دشمنوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے۔ داؤد کے دشمن یہ جان رہے ہیں کہ داؤد کا ہوسٹ یہ خدا ہے جو قادر مطلق ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو عظیم ہے۔ امیجن کیجئے میرے ساتھ، آپ کے دشمن آپ کے پر حملہ کرنے کے لیے آئیں، یا وہ پلاننگ کر رہے ہوں کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے، اینڈ here comes God، خدا آتا ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اچھے اچھے کھانے وہ آپ کے لیے تیار کرتا ہے، اینڈ دین دشمنوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، یو cannot ٹچ مائی گیسٹ۔ وہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ خدا کے مہمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور لگا بھی کیسے سکتے ہیں۔ پرانے دور میں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، پرانے دور میں جب کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا تھا تو وہ نہ صرف کھانا تیار کرتے تھے، نہ صرف اس کے لیے ٹیبل سجایا جاتا تھا، بلکہ اس کے آنر میں جو ہوسٹ ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے کو تلوار دے کر اپنے خیمہ کے باہر کھڑا بھی کرتے تھے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی کہ میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ چاہے میرے بیٹے کی جان چلی جائے لیکن ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جتنا ٹائم وہ اس ہوسٹ کے ساتھ ہے کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، ہی از سیف، ہی از سیکیور۔ سو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا یہ پرانے دور کا ایک کانٹیکسٹ ہے جس کو داؤد لیتا ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل پکچر کہ کس طور سے آپ کے دشمنوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گاڈ از یور ہوسٹ، خدا ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے، اور کھانا ہمیشہ فیلوشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ گاڈ از انوائٹنگ اس فار اے فیلوشپ، وہ اپنی فیلوشپ میں ہمیں دعوت دیتا ہے، اور یہ انویٹیشن ہے خدا کی فیلوشپ میں رہنے کے لیے۔ ناؤ اٹس اے بیوٹیفل انویٹیشن، ایز لانگ ایز یو آر ود دا فیلوشپ آف گاڈ، آپ جتنا عرصہ خدا کی فیلوشپ میں ہیں، نو اینمی ہیز دا رائٹ ٹو ٹچ یو، ٹو اٹیک یو، اور اگر وہ کرے گا ہی ہیز ٹو فائٹ دا ہوسٹ، اس کو اس میزبان سے جنگ لڑنی ہے۔ اس لیے تو کلام ہمیں بتاتا ہے ہمارا خدا ہماری جنگیں لڑتا ہے، بیکاز وی آر ہز گیسٹ، اس نے ہمیں دعوت دی ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے اپنی حضوری میں، اس نے ہمیں دعوت دی ہے اور ہم اس کی حضوری میں رہنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس لیے داؤد یہ بھی تو کہتا ہے کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ہی ایلیبوریٹ اٹ مور، اور وہ یہ کہتا ہے نہ صرف میں گیسٹ کے طور سے بلایا گیا ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر خدا نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے بلایا ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے دیئر فار ایور اینڈ ایور مور۔ So this is the good news for all of us۔ یہ ہمارے لیے یہ وہ گڈ نیوز ہے، یہ خوشخبری ہے کہ خدا ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل پکچر آف فیلوشپ ود گاڈ۔ خدا نہ صرف ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے بلکہ وہ دشمن کو یہ پیغام بھی دیتا ہے، یو آر دی ایپل آف ہز آئی، آپ اس کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ خدا نے آپ کی شبی اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، خدا کی آنکھ کی پتلی کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ He will never be able to do it۔ So یاد رکھیے گا، آپ اس کی فیلوشپ میں بلائے گئے ہیں، آپ اس فیلوشپ کو انجوائے کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا آپ کی جنگیں لڑے گا، کسی دشمن کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہو سکے۔ خدا آپ کی جنگیں لڑے گا اور آپ کو بچائے گا۔ God bless you۔